الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ولكن لا يعلمون عن عويمر بن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي رواه الإمام الهمام الحاكم في مستدركه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کلا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کلا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 22 نومبر 2021 بروز پیر ہے اور آپ کے یہاں علاقہ مٹھے والی تحصیل توسہ شریف ضلع ڈیرہ غازی خان میں بھائی ذوالقرنین کی دعوت پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، مجھ سے قبل علماء کرام کی گفتگو ہو چکی ہے اور مجھ سے قبل ہمارے محترم استاد الشعراء حضرت غلام فرید طیب دامت برکاتہم اپنا بہترین کلام پیش فرما چکے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ ان سب حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں برکات عطا فرمائے۔ اللہ دن دگنی رات چگنی نظرات کو ترقیات عطا فرمائے اور رب کریم ان پر اپنے کرم اور فضل کو جاری اور ساری فرمائے۔ میرے دوستو، میں کچھ متاخر ہوں، تاخیر سے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تاخیر ہوئی تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ اس کی وجہ، میں کل اتوار کو دن 1 بجے لاہور سے چلا اور میں نے عشاء کی نماز شکارپور جا کر پڑھی، سندھ میں۔ آپ سفر کا اندازہ لگاتے چلے جائیں۔ وہاں میں نے گفتگو کی، فکس رات 12 بجے میں اسٹیج سے اترا اور میں نے پھر سفر شروع کیا اور صبح کی نماز آ کر ہم نے مرکز اہل حق باب العلوم کہروڑ پکا ضلع لودرا میں آ کر، اور وہاں پر میں نے 9:45 تک تقریباً کوئی 3.25 گھنٹے 3 گھنٹے کے لگ بھگ آرام کیا۔ اس کے بعد دورہ حدیث میں سبق تھا، مشکات والے طلبہ میں سبق تھا، وہیں سے نکلے ظہر کے بعد عمومی بیان تھا، پھر 3 بجے ایک اور بیان تھا۔ وہاں سے مجھے نکلتے نکلتے مغرب کی اذانیں مجھے کہروڑ پکا کی دنیا پور کی حدود میں ہو گئی، اور میں ابھی مغرب کی نماز آپ کے سامنے وہیں سے چل کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ یہ میں نے صرف آپ کو 24 گھنٹے سے لے کر 40 گھنٹے کی کارگزاری سنائی ہے۔ یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ اس طرح میں چلتا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً آپ کے کام ہیں، یقیناً آپ کی مصروفیات ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کب تک بندہ چلے گا، کتنا بندہ چلے گا، کس حد تک آگے جا پائے گا۔ اور گفتگو میں کوئی سر لگا کر بات کرنے والا نہیں ہوں، میں آپ کی خدمت میں دلائل پیش کرنے والا ہوں، تو اس کے لیے پھر بندے کو چستی بھی چاہیے اور دماغ بھی چاہیے، آرام بھی چاہیے۔ ابھی میں نے ان حضرات سے کہا، میں نے کہا ذوالقرنین ایک بات طے کر لو،
میرے جاتے ہی بیان شروع کراؤ گے تو پہلے بیان کرا لو، اور اگر مجھے وہاں بٹھا کے 2 تقریریں سنانی ہے تو مجھے کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کہا نہیں استاد جی آپ اسٹیج پر آئیں گے تو بات شروع ہو جائے گی۔ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے وعدے کی پابندی فرمائی ہے۔ بس میں کوئی 30 مار خان نہیں بن رہا کہ سفر ہم نے کیے ہیں بھائی۔ جو پین ہوتا ہے نا، پین کے لکھنے والے ہاتھ کی خوبصورتی سے پین خوبصورت لکھتا ہے۔ ہمارے اللہ کا کرم ہے کہ ہم چل رہے ہیں، اللہ نہ چاہے تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، یہ طے ہے۔ حضرت بھائی غلام فرید صاحب، میں کل صحابہ کرام کی قبروں پہ تھا، محبوب گوشت ضلع سکھر۔ آپ کبھی جائیے نا تو سکھر میں شہر سے آگے نکلیے تو جامعہ عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ موجود ہے، وہاں کے محتمم حضرت مولانا عبدالہادی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ کل عین اس وقت میں 3 صحابہ کرام کی قبور پہ حاضر تھا وہاں پر۔ یہ سکھر سے چلیے شکارپور روڈ پر تو بالکل محبوب گوٹ ہے، آپ نے زیارت فرمائی، جزاک اللہ، یہ بالکل روڈ کے اوپر ہے حضرت۔ تو آپ جب شکارپور کی طرف منہ کریں تو آپ کے دائیں ہاتھ پر 3 صحابہ کرام کی قبور موجود ہے، اور اللہ کا بڑا کرم کہ اللہ نے شرک و بدعت سے ان قبور کو محفوظ رکھا ہے حقیقت میں۔ تو ایک صحابی وہ ہیں جن کا نام ہے حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ۔ ابو داؤد میں ان کی روایتیں 35 روایتیں ان سے رسالت مآب کے ڈائریکٹ فرمان منقول۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی نا کہ ایک شخص کو اللہ جنت دیں گے، ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے جنت میں جائیں گے، ایک وہ جو تیر بنانے والا، ایک وہ جو خریدنے والا، ایک وہ جو مجاہد فی سبیل اللہ کو تحفہ دینے والا۔ اس ایک تیر پہ اللہ 3 بندوں کو جنت دیں گے۔ یہ اس صحابی سے یہ حدیث مروی ہے جو آج سکھر میں آرام فرما ہے۔ دوسرے صحابی حضرت عمرو بن اخطب ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے ان کے بڑے بھائی کو خط لکھا تھا، ان اجل الاضحیٰ واخر الفطر وذکر الناس، مشکات جلد نمبر 1 کتاب المناقب کے تحت صفحہ 127 پر، کتاب الاضحیٰ صفحہ 127 پہ حدیث موجود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ عید الفطر جو ہے قدر تاخیر سے پڑھا کرو تاکہ سورج اچھا بھلا نکل آئے، اور عید الاضحیٰ جلدی ادا کیا کرو، جیسے سورج نکلے جلدی جلدی پڑھ لیا کرو۔ اور عید الاضحیٰ میں بیان کم کرنا، عید الفطر میں بیان زیادہ کرنا، یہ حدیث اس صحابی کے بڑے بھائی سے منقول ہے۔ اور تیسرے صحابی حضرت معاذ الجہنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ ہر وقت حدیث کی کتاب ہر مسجد میں موجود ہے، فضائل اعمال، آپ اٹھائیے فضائل قرآن کھولیے۔ ان المعاذ الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فما ظنکم بالذی عمل بہذا لو کانت فی بیوتکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ یہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے قرآن کریم اپنے بچے کو پڑھایا اور اس کے بچے نے قرآن کو یاد کیا اور اس پہ عمل کیا، کل قیامت میں اس کے اماں ابا کو یہ سعادت ملے گی کہ ان کے سر پہ وہ تاج سجے گا جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی کو ماند کر دے گی۔ یہ حدیث جس صحابی سے مروی ہے اس کا نام حضرت معاذ الجہنی رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ صحابی بھی یہاں سکر باب الاسلام صوبہ سندھ میں آرام فرما۔ کل ہم ان کی قبور پہ حاضر تھے، یقین مانیے میں اس کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، واللہ رب جانتے ہیں، میرے پاس لفظ ختم ہو گئے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان صحابہ کرام کی قبور پہ حاضری کی اپنی کیفیت کو پیش کروں۔ اللہ جانتا ہے، یقین مانے جب میں گیا میں حیران ہوں، پتہ نہیں رب کریم کا کرم ہے، اللہ تعالی اور تکبر سے محفوظ رکھے۔ میں نے کہا ہم پڑھ کر واپس آ جائیں گے، مجھے نہیں پتا مفتی عبدالہادی دامت برکاتہم نے پورے طلباء کو استقبال پر ٹھہرایا ہوا تھا، ہار انہیں پکڑے ہوئے ہیں، پھول کی پتیاں، اور پوری لائن اور ترتیب سے استقبال کر کے وہ حضرات لے گئے۔ تو ایک ایک بندہ وہاں ملنے میں، گفتگو میں، بات میں، تو مجھے مولانا عبدالہادی نے ایک بات فرمائی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے فرمانے لگے مفتی صاحب آپ لوگ چل رہے ہیں پورے ملک میں دین کے کام میں، اللہ قبول کرے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب وہ کیسے؟ بزرگ ہیں، سفید ریش ہے۔
فرمان لگے جب میں نے کچھ دنوں پہلے آپ کی بیماری کی خبر سنی تو میں نے 1000 درود پاک پڑھا اور اس صحابی کو قبر پہ آ کے ہدیہ کیا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دے، اور اس کے بعد اس کے وسیلے کو کہ یہ حضور کا محافظ ہے اللہ کے دربار میں پیش کیا، اللہ عبدالواحد کو صحت عطا فرمائے۔ یقین مانے، میں نے کہا حضرت واقعی ایسی بات ہے، کتنے بندے ہیں، کتنے میرے بھائی ہیں، کتنے ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی خواتین ہیں گھروں میں با پردہ، میری مائیں بہنیں ہیں، اللہ کی قسم جو ہمارے لیے مانگتے ہیں، میں دنیا میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ رب کریم ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دعائیں ہیں کہ آج ہم یوں چل رہے ہیں، واللہ رب جانتے ہیں، ورنہ یقین مانے آپ موٹر وے پر 190-200 کی سپیڈ پہ زندگی آپ نے کبھی گاڑی نہیں چلائی ہوگی، اور میرے ہر دوسرے دن کا معمول ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اس انداز پہ چلتے ہیں۔ میرے شاگرد بلال ہیں، مولوی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہم جا رہے تھے علی پور کانفرنس پہ، ہم ملتان سے نکلے تو جب ہمارے گاڑی چلانے والے بھائی ذوالقرنین ہیں، انہیں جب 190 پہ گاڑی رکھی نا تو بلال کا سانس رک گیا، میں کیا ہوا؟ اچھا میں نہیں سمجھا کہ کیا جی زندگی میں پہلی بار 190 پر سوئی دیکھ رہا ہوں۔ یوں پھر فرشتوں کے حصار میں گاڑی چلتی ہے، پھر اللہ رب العزت کی رحمت اور کرم سے چلتی ہے۔ کئی بار رب کریم نے بڑے بڑے معاملات سے بچایا ہے۔ یہ میں نے صرف اسی لیے سنایا کہ آپ انتظار میں بیٹھے ہو، آپ یہ نہ کہنا کہ تاخیر ہوئی ہے، ہماری اتنی بیک گراؤنڈ اور کارگزاریاں ہیں، یقین مانے ان کارگزاریوں پہ رات گزر جائے، تو اس لیے امید ہے کہ آپ میرے اس عذر کو معاف فرمائیں گے۔ ہاں جزاکم اللہ۔ میرے دوستو، عنوان ہے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کانفرنس۔ صحابہ کون ہے، اہل بیت کون ہے؟ آسان الفاظ میں ایک مطلب میں بات حل ہو جائے، میرے پاک پیغمبر کے گھرانے کا نام اہل بیت ہے، میرے پاک پیغمبر کے یارانے کا نام پیغمبر کے صحابہ ہے۔ تو گویا آج ہم نے گفتگو میں پیغمبر کے گھرانے، پیغمبر کے یارانے کو ذکر کرنا ہے۔ میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھنا، ہم اہل سنت والجماعت اہل حق یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جیسے قرآن کریم ماننا، احادیث پاک ماننا ضروری ہے، ایسے پیغمبر کے ایک ایک صحابی اور ایک ایک اہل بیت کی قدر ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو ان کی قدر و عزت نہیں کرتا، رب کریم کے دربار میں اس کی عزت کوئی نہیں ہے، اللہ کے دربار میں اس کا مقام کوئی نہیں ہے، رب کریم کے دربار میں اس کا درجہ کوئی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کل قیامت میں عزتوں کے تاج ملے، اگر آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ رب کریم ہمیں کل قیامت میں پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کا ساتھ عطا فرمائے، تو حضور پاک کے یارانے اور گھرانے کو اپنے ایمان کا مرکز بنا لو۔ کسی قسم کی زبان سے، کسی قسم کے الفاظ سے، کسی قسم کے معاملات سے ان کی قدر کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا، پیغمبر کریم کے صحابہ اور اہل بیت میں پیار تھا، محبت تھی، تعلق تھا، یگانگت تھی، عقیدت تھی، ایک دوسرے کا احترام اور اکرام تھا، ان میں نفرتیں نہیں تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ان میں محبتوں کو، ان میں پیار کو، ان میں تعلق کو رب کریم نے اپنے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ چوتھا پارہ، دوسرا صفحہ، سورت نمبر 3، سورت آل عمران، آیت نمبر 105، 106، 107، آپ کھولیے چوتھے پارے کا دوسرا صفحہ۔ رب کریم ایک واقعہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ واقعہ یہ ہوا تھا، حضور پاک کے آنے سے پہلے مدینہ طیبہ میں آپس میں دو قبیلوں کی جنگ لڑی تھی، 120 سال تک اس جنگ کے اثرات چلے تھے، باپ دادے لکڑ دادے سکڑ دادوں تک نسبتیں اور پشتیں ایک دوسرے سے لڑتی چلی آ رہی تھی۔ ہوا یہ تھا، ایک بلی والا ایک کتے والا چل رہا ہے، بلی نے کتے کو، کتے نے بلی کو کوئی کاٹنے کی ترتیب رکھی، ان میں سے کوئی ایک مرا، جو مرا دوسرے نے اس بندے کو مار دیا، یہ لڑائی چلی 120 سال تک چلی، اسے جنگ بعاث کہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اردو تفسیر اٹھا لو،
علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی فوائد عثمانی تفسیر عثمانی دیکھ لینا، وہ فرماتے ہیں جب یہ اتنی جنگ چلی، اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس جنگوں میں جو قافلے چلے تھے ان میں ایک قبیلہ اوس بھی تھا، ایک قبیلہ خزرج بھی تھا۔ ان دونوں قبیلوں پر رب نے رحمت کی، برکت کی، اللہ نے کرم کیا، ان قبیلوں کو رب نے مسلمان ہو کر پیغمبر کا صحابی بنا دیا۔ اور جب یہ صحابہ بن گئے، صحابہ ان کے نام کے ساتھ یہ عہدہ لگ گیا، اب جو کفار تھے، مثلا یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرک تھے، مجوسی تھے، جو مخالف تھے، انہوں نے دیکھا اب تو یہ مسلمان ایک ہو گئے ہیں، پیار آ گیا، محبت آ گئی، تعلق آ گیا، عقیدت آ گئی، یگانگت آ گئی، احترام اکرام و انعام کے مسئلے چل پڑے۔ اب ان میں اختلاف ڈالے، ان میں کوئی پھڈا ڈالے، انہیں اور تو کچھ نہ سوجی۔ ایک اندھا تھا، کیس ابن شماس اس کا نام تھا، آنکھوں سے اندھا، دل سے بھی اندھا، دماغ سے بھی اندھا، لیکن زبان کو تلوار سے تیز چلانا جانتا تھا۔ زبان کو کسی کی لڑائی، فساد، کسی کا دھندا کرانے میں، نفرتیں کرانے میں، اظہار نفرین میں یہ ماہر اور اسپیشلسٹ تھا۔ اس نے لوگوں کی لڑائیوں میں اسپیشلسٹ ہونے کے کورس کیا ہوا تھا۔ یہ بے ایمان نے سوچا میں محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کے صحابہ کو آپس میں لڑا دوں تاکہ یہ آپس میں لڑیں گے، خانہ جنگی ہوگی، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم پہلے کی طرح مدینہ پہ حکومت کریں گے، پہلے کی طرح مدینہ پہ ہماری چودراہٹ ہوگی، پہلے کی طرح مدینہ منورہ میں ہمارا راج ہوگا۔ یہ اندھے نے کہا اپنے لوگوں کو کہ مجھے وہاں لے جانا جہاں نوجوان نوخیز بچے ہوں، بڑی عمر کے بندے نہ ہوں، نوجوان ہوں، اوس کے بھی خزرج کے بھی، دونوں قبیلوں کے ہو، مجھے لے جانا۔ موقع کی تلاش میں، وقت کی تلاش میں تھا۔ ایک وقت آیا، اسے بتایا گیا، بھاگم بھاگ یہ بندہ کسی طریقے سے وہاں پہنچا، پیغمبر کریم کے نائے نوخیز صحابہ نوجوان بچوں کو کہا کس کا بیٹا؟ کہ جی فلاں کا۔ تیرا باپ کس کا بیٹا؟ کہ جی فلاں کا۔ تو کس کا؟ جی فلاں کا۔ تیرا ابا کس کا؟ جی فلاں کا۔ اچھا تم اوسی ہو؟ جی جی ہم اوسی ہیں۔ وہ خزرجی ہے؟ جی ہاں وہ ہمارے بھائی خزرجی ہیں۔ پیغمبر کے صحابہ سے لفظ سنا، یہ ان نوجوانوں کو کہتا ہے اور بھائی کیوں کہتے ہو، احترام کا جملہ کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہ کہیں، ہمارا کلمہ گو بھائی ہے۔ کہا جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، آج تیرا بھائی بن گیا ہے، تجھے نہیں پتا تیرے دادے کو اس کے پردادے نے لینے کے لیے یوں وار کیا تھا، تیری اماں کو گالیاں دی تھی، تیری دادی کو یوں کہا تھا، تیری نانی کو یوں کہا تھا، تمہارے اوپر یوں اعتراض کیا تھا، یوں آبجیکشن کیا تھا، جمعہ 8 دن میں تم بھائی بن گئے ہو۔ اتنے سال تمہاری تاریخ ہے، اتنے سال تمہارا کردار ہے، اتنے سال تمہارا خاندان لڑا ہے، برادری لڑی ہے، قوم لڑی ہے، قبیلہ لڑا ہے، تمہارے معاملات تمہارے سامنے نہیں ہے، اور اپنے باپ کی داڑھی کے سرخ رنگ کو بھول جاؤ گے جو ان لوگوں نے تمہارے باپ کو قتل میں کیوں کیا تھا۔ اس طرح عصبیت، اس طرح لسانیت، اس طرح قومیت، اس طرح علاقائیت، اس طرح تعصب کو بھرا، ضد کو بھرا، فساد کو بھرا، لڑائی کو بھرا۔ قریب تھا لڑائی پڑ جاتی، قریب تھا تلواریں کھل جاتی، قریب تھا یہ جنگ چھڑ جاتی۔ جبرائیل امین کو اللہ نے فرمایا آسمان سے اتر، میرے پاس پیغمبر کے پاس پہنچ، انہیں جا کر یہ وحی اتار دے تاکہ وہ پہنچے اور اس معاملے کو رفع دفع فرمائے، اس معاملے کو ٹھنڈا فرمائے۔ رسالت امام علیہ السلام اس چوک پر پہنچے ہیں، وہاں پر یہ گفتگو کر رہا تھا، اللہ کے رسول کے پہنچنے کی آہٹ کا انتظار تھا۔ پیغمبر کے صحابہ پروانہ وار رسول اللہ کی خدمت میں جمع ہو گئے، حضور پاک کے سامنے عزت، احترام، تقریب اور حضور پاک علیہ السلام کے تعلق کو بجا لانے لگے۔ رسالت مآب نے فرمایا آنا بین اظہرکم، ابھی میں تم میں ہوں، عصبیت کی باتیں کیوں سن رہا؟ ابھی میں تم میں موجود ہوں، لڑائی کی باتیں کیوں سن رہا؟ ابھی میں تم میں موجود ہوں، فساد کی باتیں کیوں سن رہا؟ چھوڑو، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن رب فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے, اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی رسی اللہ کی شریعت ہے, اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے, اللہ کی رسی اللہ کا دیا ہوا مذہب ایمان احسان ایقان دین اسلام ہے. اسے مضبوطی سے پکڑو. ولا تفرقوا, لڑائی نہ کرنا, فرقہ بازی نہ کرنا, آپس میں اختلاف نہ کرنا. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اگر تمہیں کوئی بندہ کہے لڑائیاں ہوئی تھی, تمہیں کوئی کہے فساد ہوا تھا, تمہیں کوئی کہے آپس میں کھٹ پڑی تھی, جنگ ہوئی تھی, واذکروا نعمت اللہ علیکم, اس جنگ کے بعد راضی نامہ ہو گیا, لڑائی کے بعد صلح ہو گئی, فساد کے بعد امن ہو گیا. یہ اللہ کی نعمت ہے. لڑائی کے بعد امن ہو جانا, جنگ کے بعد صلح ہو جانا, فساد کے بعد راضی نامہ ہونا اللہ کی نعمت ہے. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اور اللہ کی نعمت اللہ نے تم پہ کی ہے. اے اوس کے نوجوانوں, اللہ نے تم پہ کی ہے. اے حضرت کے ساتھیوں, اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرو. تمہارے باپ دادا ناواقفی میں لڑتے تھے, تمہارے پاس شریعت پہنچی, ان کے پاس شریعت نہیں تھی. تمہارے پاس دین پہنچا, ان کے پاس دین نہیں تھا. تمہارے پاس اسلام پہنچا, ان کے پاس اسلام نہیں تھا. تمہارے پاس قرآن پہنچا, ان کے پاس قرآن نہیں تھا. تمہارے پاس اللہ نے اپنا معروف پیغمبر بھیجا ہے, ان کے پاس نہیں تھا. اب لڑائی صلح میں بدلی, جنگ امن میں بدلا, فساد راضی نامے میں بدلا. تو اس اللہ کی نعمت کو کیوں چھوڑتے ہو؟ واذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت کو یاد کرو. امن ٹھیک ہے, اذ کنتم اعداء, یا دشمنی ٹھیک تھی جب تم آپس میں دشمن تھے, لیکن کیا ہوا؟ رب نے مجھے بھیجا, قرآن اتارا, اسلام دیا, ایمان دیا اور دین دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اس پر اللہ کا شکر کرو. جب یہ لفظ بولا پیغمبر علیہ السلام نے, آیت پڑھ کے سنائی, یہودیت کی سازش پر پانی پھر گیا. یہودیت کی سازش رائے گاں ہو گئی. جو ابھی لڑنے لگے تھے وہ بھائی چارے کا مظاہرہ کرنے لگے. جو فساد کے ارادے پر تھے وہ محبت میں آ گئے, تعلق میں آ گئے, پیار میں آ گئے, اور قرآن کریم کے احکام کے سائے تلے جمع ہو گئے. یہ ہے پیغمبر کے صحابہ. فوراً کہنا مانا, اور ایسے مانا جیسے ماننے کا حق ہو. یہ پیغمبر کا یارانہ ہے. میرے دوستو, رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے, لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. کہا میرے پاک پیغمبر دنیا ڈھونڈ لو, جیسے پروانے, اس جیسے شیطائی تمہیں نہیں ملے گے. اللہ کا دشمن باپ کیوں نہ ہو, اللہ کا دشمن بھائی کیوں نہ ہو, اللہ کا دشمن قبیلہ کیوں نہ ہو, اللہ کا دشمن اولاد کیوں نہ ہو, انہیں چھوڑ دیں گے, تجھ سے اور خدا سے پیار کریں گے. لا تجدو فعل مضارع نفی کے ساتھ مستقبل پہ دلالت کرتا ہے. اس طرح آپ کو نہیں مل پائے گا. ایسی قوم, ایسا قبیلہ, ایسے افراد, ایسا طبقہ, ایسے لوگ, ایسا مجمع, ایسے ساتھی رفقا آپ کو نہیں ملیں گے جیسے آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ پیار کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. میں کوئی جنگ اخبار کا ٹائٹل کے صفحے کا پیج کا کالم نہیں پڑھ رہا, کسی اخبار کا بقیہ نہیں پڑھ رہا. میں رب العزت کے اس قرآن کے 28ویں پارے کی سورت مجادلہ کا آخری رکوع پڑھ رہا ہوں, جو آپ اور میرے ایمان کا محور ہے. اور میرے دوستو, پیغمبر کے صحابہ ولو کانوا آباءہم, باپ کیوں نہ ہو, او ابناءہم, بیٹا کیوں نہ ہو, او اخوانہم, بھائی کیوں نہ ہو, او عشیرتہم, خاندان کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ مخالف ہیں تو یہ ان کی مخالفت کو نہیں دیکھیں گے, آپ کی یاری کو دیکھیں گے. میں اس پر ایک مثال لاتا ہوں. ولو کانوا آباءہم, ان کا باپ کیوں نہ ہو. باپ کے ساتھ تعلق, محبت اپنی جگہ ہوگی, اگرچہ وہ مشرک کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ دشمن رسول کیوں نہ ہو, لیکن اگر رسول پاک کے مقابلے میں نکل کے آئے گا,
اگر اسلام کے مقابلے میں نبرد آزما ہوگا تو یہ بیٹا کیوں نہیں ہے، یہ اس کے ہاتھ کو روکے گا۔ اور اس کا عملی مظاہرہ کہاں ہوا؟ اس کے عملی مظاہرے کو دیکھنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سوانح حیات اٹھائیے۔ امین هذه الامہ، رسول پاک کا لقب دیا ہوا انہیں ملا ہے کہ اس دھرتی پر کوئی امانت دار ہے تو میرے صحابہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ حضور پاک نے لقب دیا، جنگ احد میں موجود ہے، مخالفت میں ساری قوم قبیلے کے لوگ تھے، اور یہ نوجوان ہے ابو عبیدہ بن جراح حضور پاک کے ساتھ صحابہ کے کندھے سے کندھے ملائے ہوئے ٹھہرے ہیں۔ جب جہاد ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، لڑائی عین عروج پر ہے، بام سریا پر قتال پہنچ چکا ہے، اس وقت ایک شخص ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے گھوڑے کو ایڑ لگا کے آتا ہے، یہ منہ پھیر لیتے ہیں کسی اور جمگٹھے کی طرف، پھر وہ اس طرف آتا ہے تو یہ منہ پھیر کے کسی اور طرف، یہ اس سے مقابلہ نہیں کر رہے، یہ اس سے منہ بچا لیتے ہیں۔ جب اس گھوڑ سوار کو یہ بات یقین کے درجے میں پہنچ گئی کہ یہ مجھ سے آنکھوں سے آنکھیں چار نہیں کرتا، آؤ میں اس کو زچ کروں، اس نے ہر طرف سے راستہ بند کر کے سامنے ٹھہرا اور تلوار زنی ہوئی، ایک دوسرے پر وار ہوئے، آخر ابو عبیدہ بن جراح کی تلوار سے وہ سامنے والا سوار ڈھیر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح پھر جہاد میں مصروف ہے۔ اٹھائیے کتب، اٹھائیے ثبوت، شواہد، دلائل، مسائل، فضائل، کتابیں، آپ کو نظر آئے گا کہ جو بندہ ابو عبیدہ کے ہاتھوں قتل ہوا ہے یہ دشمن خدا ابو عبیدہ بن جراح کا سگا والد ہے، ابا جی، والد ہے، والد، اندازہ لگاؤ۔ تبھی قرآن نے کہا لا تجد قوما، ایسے بندے نہیں ملیں گے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، باپ اگر دشمن بن کے آئے گا یہ باپ کی مخالفت اپنی جگہ، پیغمبر سے یاری وفاداری نبھائیں گے۔ اَوْ أَبْنَاءَهُمْ، بیٹا کیوں نہ ہو؟ آؤ میں بیٹے کی بات سناتا ہوں، جس بیٹوں کے لیے لوگ رشوتیں لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں اور کہتے ہیں جی اولاد ہے، اور ہمارے والے کہتے ہیں اولاد تک گناہ والی پیاری ہوندی ہے۔ ہمارے ہاں یہ نظریہ ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کی بات سنیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں موجود ہے، اور جنگ بدر میں کام ہوا، وہ کام ابو بکر صدیق کے بیٹے نے کیا کہ ایک موقع پہ باپ سے لڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرا دیا اور سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، خنجر ہاتھ پہ کہ یوں ماروں تو یاد آیا میرا ابا ہے، خنجر چھوڑ دیا۔ وہ غیر مسلم تھے اس وقت، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی بنے، چھوڑ دیا۔ ایک وقت آیا اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، صحابی کے شرف ملا، پیغمبر کے ساتھی ہونے کا اعزاز ملا، رسالت مآب کی خدمت میں موجود، وہاں سے اٹھے، سارے گناہوں کی معافی مل چکی کہ کلمہ پڑھ لیا، گھر آئے، حضرت ابو بکر صدیق نے گلے سے لگایا ہے، ساتھ بٹھایا ہے، کھانا کھاتے ہوئے باپ کو ایک جملہ کہا کہ ابو آج تو رب نے کرم کیا، اللہ نے کلمے کی دولت سے نوازا ہے، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، لیکن آپ کو ایک بات یاد ہے؟ ابو بکر صدیق کو بہت اچھی طرح یاد ہے، لیکن پوچھا بیٹا کون سی بات؟ کہا ابو وہ وقت جب بدر میں نے آپ کو چت گرا دیا تھا اور آپ کے سینے پر بیٹھ کے خنجر مارنے لگا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بہت اچھی طرح یاد ہے۔ کہا دیکھ لو ابو میں نے پھر آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہنسے، کہا بیٹا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اس وقت تو میں اور تو مخالف تھے۔ کہا جی میں نے سوچا میں ان کندھوں پہ پل کے جواں ہوں، میں اس سینے پہ کھیلا ہوں، اس گود میں پلا پوسا ہوں، آج اسے ماروں، تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ گویا بیٹا اپنے احسان مندی اور نیاز مندی کی بات پیش کر رہا۔ حضرت ابو بکر نے تاریخی جملہ بولا کہ عبد الرحمن تو دشمن خدا تھا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، اب تو رسول اللہ کا وفادار ہے، لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو آج یہ گردن اس دھڑ کے ساتھ اکٹھی نہ ہوتی، میں نے یوں مار کے رکھ دینا تھا، تو کون ہے؟ تو میں بتاتا کہ اسلام کا مخالف بن کے آئے گا تو میرا بیٹا بھی بچ کے نہیں جائے گا۔
वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम, बेटा क्यों ना हो। किसी मामले पे कोई नरमी नहीं है, किसी किस्म दीन इस्लाम के मुकाबले में सहाबा कराम ने किसी को बर्दाश्त नहीं किया, रसूलुल्लाह से वफादारी की इंतहा की। औ इखवानहुम, का भाई क्यों ना हो। इसकी भी एक मिसाल लीजिए, ज़ात और रक़ा से वापसी पर कैदी पकड़े गए, जंग में बंधे गए, एक शख्स को बांधा जा रहा है, या को सर की चाहते पिछुड़ी की बंधी ने, यानी पीछे बाजू रखकर उसके बाजुओं को बांध दिया है और यूं रस्सी बांधी जा रही है। तो वो हंस रहा है काफिर, हंस रहा है। हंसता क्यों है, तू तो रो। मैंने कहा जी अभी तुम्हें पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? वो देखा वो बंदा। मैंने कहा हाँ ये हमारा सहाबी भाई है। मैंने कहा तुम्हारा सहाबी भाई है, मेरे अब्बू का बेटा, मेरी मां का बेटा, मेरा सगा भाई है। अब ये काफिर, वो मुसलमान। तो बांध लो, अभी मेरा भाई आ रहा है, तुम देखना क्या होता है। उसने तो समझा कि रिश्ते के तकद्दुस की बात आएगी, मुझे भाई छुड़ा लेगा। साहबा किराम ने बांध दिया, और ये जब करीब से गुजरे तो उसने कहा भाई भाई भाई, आवाज दी कि मुझे छुड़ाओ। इन्होंने यूं देखा तो सुनी अनसुनी जिसे कहते हैं ना, यूं नजरें हटा कर कहा इसे जोर से बांधा है या आहिस्ता बांधा है। उन्होंने कहा जी बांधा तो है। कहा कस के बांधो, टाइट करके बांधना, ये छुड़ा न पाए। क्यों? अब फिदिये की रकम आएगी तो इसकी अम्मा बड़े पैसे वाली है, इस्लाम के ऊपर हम वो पैसा इस्तेमाल करेंगे जो इसके छुड़ाने के लिए फिदिया आएगा। रसूलुल्लाह के कदमों में ढेट करेंगे, टाइट करके बांधना, न छोड़ना इसे। उसने कहा तू मेरा भाई नहीं है? तो ने तारीखी जुमला बोला, कहा मैं तेरा भाई तो मेरा ये है जो तुझे बांध रहा है। औ इखवाना हो, कुरान कहते हैं इनके भाई क्यों ना हो, वो दीन से वफादारी करते हैं, रसूलुल्लाह से उपदारी करते हैं, काफिर की गद्दारी को कबूल नहीं करते। काफिर है, हुजूर की वफादारी वफादारी। औ अशीरतहुम, का पूरा खानदान क्यों ना हो। कई मिसालें हैं इस पर यार। औ अशीरतहुम की एक पूरी लिस्ट है। कितने पैगंबर के सहाबा ने अपने खानदानों से ताल्लुकात तोड़े हैं, लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफादारी निभाई है। आओ मैं उस सहाबी को पेश कर रहा हूं जिसका नाम अल्लाह के कुरान में मौजूद है। 22वां पारा, दूसरा सफा, सूरत नंबर 33, सूरत अहज़ाब। फलम्मा क़ज़ा ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, बच्चे हैं, मां के साथ एक शादी में जाने के लिए एक बस्ती से दूसरी बस्ती ऊंट पे चल रहे हैं। बाकी ऊंटनियां एक इधर उधर होती गई तो ये तने तन हाथ, थोड़ा सा सफर था, गुजरने लगी तो डाकुओं ने लूट लिया और इससे इसका ये छोटा बच्चा खींच लिया और इसे गुलाम बनाया। गुलाम बना के दूर दराज आके यमामा से निकाल के मक्का मुकरमा में बेच दिया। कहा जी लड़का है, ले लो, तुम्हारे काम आएगा। खरीदा किसने? हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे ने खरीदा गया, गुलाम बन गए। किसी को नहीं पता आजाद हैं, मर्द हुर्र हैं, इनका बेचना गलत, लेकिन बेच दिया गया। उन जालिमों ने, अपनों को पैसा चाहिए था, बिक गए, सब कुछ हो गया। शादी हुई हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा की हजरत रसूलुल्लाह से, तो भांजे ने अपनी खाला को तोहफे में यही गुलाम पेश किया। खाला ने भी शादी के बाद ये गुलाम रसूलुल्लाह को तोहफे में दिया और रिसालत मआब पर जो नबुव्वत का ऐलान हुआ, शरीयत और रिसालत का ऐलान हुआ, तो बच्चों में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा है वो सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु है। औरतों में जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा है वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हु है। मर्दों में जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु है। और गुलामों में इस धरती पे जिसने सबसे पहला कलमा पढ़ा है वो ज़ैद इब्न हारिसा रजी अल्लाह अन्हु। कलमा पढ़ ली, रसूलुल्लाह के घर की गुलामी इख्तियार। अब रसूलुल्लाह के कुछ काम काज होते तो बाजार भी जाते, बाहर भी जाते, गलियों में जाते, होकर आते, रसूलुल्लाह की खिदमत सर अंजाम देते। एक दिन मक्का की चौक से गुजरते हुए इसके इलाका के लोगों ने कहा ये तो ज़ैद की शक्ल है, तू हारिसा का बेटा ज़ैद है? कहा जी मैं हारिसा का बेटा ज़ैद हूं। तू यहां कैसे?
पूरी कारगुजारी सुने, कहा वाह वाह तेरा बाप तेरे पीछे बहुत रोता है, हारिसा तेरे पीछे बहुत परेशान है, जबला बिन हारिसा तेरा बड़ा भाई बहुत परेशान है, तेरा इलाका तुझे याद नहीं आता, तेरी माँ तुझे याद नहीं आती, तू आज यहाँ गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा, तेरी बैकग्राउंड फैमिली खाते पीते लोग हैं, बर्गर फैमिली से रिलेटेड है, बिजनेसमैन लोग हैं, उनके पास माल और दौलत और सरवत बहुत ज्यादा है, तुझे यूं छुड़ा लेंगे। इनने बात आई गई कर दी। भागम भाग वो लोग उनकी उस बहुत दूर दराज पहुंचे और हारिसा घर में बैठा रो रहा, अपने बच्चे को याद करे हुए। एक अरसा गुजर गया लेकिन बाप को बेटा नहीं भूला, माँ को बेटा नहीं भूला, रो रहे हैं। और ये बाहर गए, कहा खुश हो जाओ। उन्होंने कहा वो माँ बाप भी खुश हो जिनसे उनका प्यारा बेटा छीन लिया जाए। उन्होंने कहा हम उस बेटे से मिल के आए हैं, ज़ैद इब्न हारिसा बनु हाशिम का गुलाम है और मक्का मुकरमा में रहता है, जाओ खरीद लाओ, बहुत अच्छे लोग हैं वो। अल्लाह अकबर, इनकी तो ईद लग गई। बीवी ने कहा खावंद को कि सुबह होने से पहले पहले चलो, कि रात ना हो, जाओ। जिन मालो दौलत की बोरियां तजोरियां भर सकते थे भरी, भाई को साथ लिया, बड़े बेटे जबला बिन हारिस को साथ लिया, इकट्ठे हुए और मक्का मुकरमा पहुंचे। मक्का मुकरमा में पूछते पुछाते रसूलुल्लाह के दर अक़दस पर आए, रिसालत में आपके घर में आए और रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई, आने का मुद्दा बयान किया, आने की वजह बताई। रिसालत में आपने फरमाया जी हाँ ज़ैद हमारे पास है, कहा जी उसे बुलाइए और जो मुंह मांगी कीमत चाहिए हाजिर, दिरहम दनानीर आपके कदमों पे ढेर कर दे, बताइए मुंह से निकालिए क्या कीमत चाहिए, हमें हमारा बच्चा लौटा दो, हमें हमारा शहजादा लौटा दो। उसकी माँ उसे बड़ा याद करती है, हम उसकी फिराक में नज़्म फिराक में कह कह के थक गए। हुज़ूर पाक ने फरमाया इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ज़ैद को बुलाता हूँ, तुम्हारे साथ जाएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाना, मुफ्त ले जाना, फी सबीलिल्लाह ले जाना, इन द वे ऑफ होली गॉड ले जाना, हमें कोई किसी चीज की हाजत नीड जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जी बुलाइए। हजरत ज़ैद आए, मिले, कहा जानते हो का मेरे अब्बा जी, जानते हो जी मेरे बड़े भैया, जानते हो जी मेरे बड़े चाचू, कहा ये तुम्हें मिलने आए हैं। मिले, बाप रोया, चाचू रोया, भाई ने बहरहाल प्यार मोहब्बत की बात अपनी जगह और कहा बच्चों चले, हम तुम्हें लेने आए हैं। कहा हमेशा हमेशा के लिए? कहा जी हाँ तेरी माँ याद करती है। कहा माँ से मिलने आना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे यहां से क्यों छुड़ा रहे हो, मैं तो इस घर में बहुत खुश हूं। बाप की टेक जाकर लगी। कहा बेटा तेरे बाप के पास कोई पैसा कम, हम खाते पीते लोग हैं, ये जितना कहेंगे हम बोरियां उठाकर कदमों में ढेर कर देंगे, हमें बच्चा चाहिए, आप चलिए हमारे साथ, यहां तुम गुलाम बन के रह रहे हो। मैंने कहा अब्बू मुझे यहां कोई तकलीफ नहीं है, मिलने मिलाने की बात है तो अम्मा से मैं आकर मिल लेता हूं, अम्मा आकर मिल ले, लेकिन मैं इस दर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहां रहूंगा। ये रिवायत इमाम इब्न अस्कलानी रहमतुल्लाह अल मुतवफ़ा 852 हिजरी ने लिखी है। हजरत जबला बिन हारिसा बड़े भाई कहते हैं मैं ये बात देख रहा था अपने छोटे भाई ज़ैद के, मेरे दिल पे अजीब कैफियत थी कि छोटा भाई बच्चा हाथों का पला पोसा ये क्या बोल रहा। इतने में अब्बू ने कहा कि बेटे तू गुलामी की जिंदगी कबूल कर रहा है, आजादी नहीं चाहिए तुम्हें? तो जवाब दिया हजरत ज़ैद ने कहा अब्बा मोहम्मद की गुलामी पे हजारों आजादियां कुर्बान हैं। इनके भाई जो सहाबी बने हैं कहते हैं यही बात मेरे दिल पे चोट बन के लगी कि यार इनमें क्या मोहब्बत होगी जहां मेरे भाई को इतना खुश कर रखा है, तो वो भी मुसलमान हो। बहरहाल मुलाकातें हैं, आना जाना है माँ बाप से, लेकिन हुजूर के दर की गुलामी नहीं छोड़ी। औ आशीरतहुम, कुरान कहता है ये वो लोग हैं, ये खानदान छोड़ सकते हैं, हुजूर से वफादारी नहीं छोड़ सकते। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, का वो अल्लाह जिसने इनके दिलों पर ईमान और मुमिन होने को लिख दिया है।
دنیا کا غلیظ نسل کا غلیظ کیڑا جتنی طاقت دولت ثروت قوت پاور حکومت لے کر آئے اللہ کے لکھے ہوئے کو مٹا دے یہ ہو نہیں سکتا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے یوں حضور پاک پر جان ماری. یہ رسول اللہ کے صحابہ. آؤ حضور پاک کی اہل بیت کا میں تعارف کراتا چلوں. پیغمبر کی اہل بیت رسول اللہ کے گھرانے کی بات رسول اللہ کے گھر کی بات لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے بڑے دکھی دل سے کہتا ہوں مسلمانوں گلا تم سے بھی کرتے ہوئے کہتا ہوں آج ہم نے اہل بیت کو ادھورا مان رکھا ہے. ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں مانتے وہ ہیں جو ہمارا مخالف مانتا ہے. اہل بیت کون ہے؟ قرآن کن کو کہتا ہے؟ حضور کا فرمان کن کو کہتا ہے؟ شریعت و ایمان و قرآن و دین و اسلام و مذہب کسے کہتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا. جنتے ویسے لوگ لکئی اسا ویسو ڈنڈکا چاہی جو دنیا کہہ رہی وہ ہم کہہ رہے. کسی سے پوچھو اہل بیت میں کسی ایک بندے کا نام بتاؤ کہے گا حضرت علی حضرت امام حسن امام حسین سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم. میں مانتا ہوں یہ اہل بیت ہے لیکن پورے یہ ادھوری بات سنا رہے ہو. عجیب روش ہے. مسلمانوں میں تمہاری ایمان کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں اہل بیت کا جملہ پورا سمجھ نہیں آتا. کیوں؟ یا آپ سمجھے نہیں ہیں اپنے مذہب کو یا مداحن ہے آپ نے اپنے مذہب کو بیان کرنے کی جرت نہیں ہے. آج اہل بیت کوئی جملہ کہتے تو ہم مان جی اہل بیت اہل بیت. اور اہل بیت کا معنی کر اہل بیت کا ترجمہ کر. پین ہے کسی کے پاس؟ پیش کیجئے مولا. ایک منٹ توجہ رکھیے. میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہتا ہوں یہ پین ہے یوں اس کی کیپ اوپن کیجئے یہ پین اور یہ کاغذ یوں دیجئے سامنے والا بڑا گرو گھنٹال کیوں نہ ہو بڑے پوپ اور پادری کیوں نہ ہو آؤ جرت کرو پیغمبر کے صحابہ کو ادھورا مانتے ہو اہل بیت کو ادھورا مانتے ہو. اہل بیت میں دو لفظ ہیں ایک لفظ اہل ہے ایک لفظ بیت ہے. اہل کا معنی علیحدہ لکھ بیت کا معنی علیحدہ لکھ پھر ترجمہ کر کے سنا معنی کیا ہوتا ہے. آج معنی نہیں کیا جاتا. 2 4 5 افراد میں بند کر دیتے ہو باقی آیات احادیث دلائل شواہد مسائل فضائل چھوڑ دیتے ہو. کیوں؟ ہم پورے دین پہ عمل کرنے کو کامیابی مانتے ہیں. گلی گلی میں تبلیغی جماعت کے لوگ اہل حق بن کے گھومتے اور اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے. بولیے پورا یا ادھورا؟ تو ہمیں تو یہ گلی گلی میں یہ اللہ کے راستے میں چلنے والا بھی سکھا رہا ہے کہ پورا دین مانو گے تو کامیاب ہو. اور آج تم پورے اہل بیت مانو تو کامیاب ہو ادھورے کیوں مانو گے؟ جی نہیں بابا پورا جھوٹ بولنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا آدھا سچ بولنا خطرناک ہے. مجھے بتاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پورا سچ ہے. کوئی صرف اتنا کہے لا الہ لا الہ لا الہ آگے نہ کہے اتنا ہی مانے تو وہ کافر بن جائے گا مسلمان نہیں رہے گا. کیوں؟ خالی لا الہ کا معنی ہوتا ہے کوئی اللہ نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے. الا اللہ کہے گا تو معنی پورا ہوگا کہ اللہ ایک ہے باقی کوئی نہیں ہے. تو خالی لا الہ لا الہ لا الہ کہتا پھر تو یہ آدھا سچ ہے. یہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے. آدھا سچ نہ بولو پورا سچ بولو. اہل بیت کا ترجمہ کرو. چلو میں اس ترجمے سے پہلے ایک اور لفظ دیتا ہوں. اہل کتاب کیا معنی ہے؟ بولیے بولیے سارے بولیے نا. کتاب والے آل مانے والے اور کتاب مانا کتاب. اہل کتاب کا کیا معنی؟ جتنے سارے بیٹھے ہو سب میں منہ میں اللہ نے زبان کی نعمت رکھی ہے مجھے جواب دیجیے آنسر می. اہل کتاب کا معنی بولیے بولیے غیرت جرت سے. اہل کتاب کا معنی کتاب والے. اہل تاریخ تاریخ والے. اہل تفسیر تفسیر والے. اہل حق حق والے. اہل تقوی تقوی والے. اہل بیت گھر والے. تو پورا ترجمہ کر. اور گھر والے ایک کوارا کہتا ہے ایک شادی شدہ کہتا ہے.
اگر کوارا کہے تو بہن مراد ہو جائے گی، کوارا کہے تو بھابھی مراد ہو جائے گی، کوارا کہے تو ماں مراد ہو جائے گی، کوارا کہے تو پھپھو خالہ مراد ہو جائے گی۔ لیکن جب شادی شدہ کہے میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں، بھابھی بات میں، بہن بات میں، ماں بات میں، خالہ بات میں، پھپھو بات میں، پہلے بیوی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں جب یہ آیت اتری سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 33، رب کریم فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اللہ کے قرآن نے آل بیت کہا ہے، سن 9 ہجری ہے، پیغمبر کا انتقال سن 11 ہجری میں ہے، وفات حضرت آیات سے پہلے، دنیا میں وفات سے 2 سال پہلے یہ آیت اتری۔ حضور کوارے تھے یا شادی شدہ تھے؟ بولیے بولیے۔ جو کہتا ہے حضور شادی شدہ تھے یہ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا میری تائید کرے۔ جتنے بندے اس بات کو مانتے ہیں کہ سن 9 ہجری تک جب رسول اللہ پہ آیت اتری حضور شادی شدہ تھے، ہاتھ کھڑا کرے۔ رسول اللہ کون تھے؟ حضور پاک علیہ السلام کوارے تھے یا شادی شدہ تھے؟ جتنے بیٹھے ہو کوئی کہہ دے حضور پاک علیہ السلام پر کوارے پن میں آیت اتری، میں معافی مانگ لوں گا، لیکن حضور کیا تھے؟ شادی شدہ۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جب یہ آیت شادی شدہ ہونے کے بعد اتری ہے تو اہل بیت سے پہلے مراد کون ہوگا؟ بولیے بولیے بولیے، غیرت سے بولیے، کون ہوگا؟ بیوی۔ تو تیرے منہ میں کیڑے پڑتے ہیں تو حضرت عائشہ کو اہل بیت نہیں مانتا، حضرت حفصہ کو نہیں مانتا، حضرت ماریہ قبطیہ کو نہیں مانتا، حضرت جوہیہ کو نہیں مانتا، حضرت صفیہ کو نہیں مانتا، حضرت میمونہ کو نہیں مانتا، حضرت زینب بنت جحش کو نہیں مانتا، زینب بنت خزیمہ کو نہیں مانتا، حضرت عائشہ کو نہیں مانتا، ام سلمہ کو نہیں مانتا، حضرت خدیجہ کو نہیں مانتا۔ یہ بھی تو پیغمبر کی بیویاں ہیں، یہ بھی تو اہل بیت ہیں۔ انہیں قرآن نے اہل بیت کہا ہے۔ اے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہوگا، بھنگ اور چرس نے، حفیم اور پاؤڈر نے تیرے نشے کے ساتھ تیرے دماغ کو الٹی گنگا پہ بہا دیا ہوگا، تو نے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت نہیں سمجھا۔ عجیب بات ہے۔ وان تو دوری بھنگ کوٹ کے پی میرا پتر، تیرا کام دلیل میں بات کرنا نہیں ہے۔ دلیل میں بات تو تب ہے جب شادی شدہ اہل بیت کا لفظ بولے تو پہلے مراد بیوی ہے۔ تو آپ نے بیویوں کا انکار کر دیا۔ اہل سنت کے لوگوں میں تم سے گلہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، آپ نے اپنے مذہب کو سمجھا ہوتا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، بھیکی بلی بن جاتا ہے وہ بندہ جو دلیل کی دنیا میں آئی ہو۔ نہ بابا نہ، ہم اہل حق ہیں، ہم نے پگڑیاں سر اٹھانے کے لیے پہنی ہے، سر جھکانے کے لیے نہیں پہنی۔ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا یہ قول زرعی پوری دنیا میں عام ہے۔ حضرت مولانا کہتے ہیں اب مولویوں نے سر پہ پگڑی سر اٹھانے کے لیے رکھی ہے، سر جھکانے کے لیے نہیں رکھی۔ میں بڑی کھلی کھلی لفظوں میں اپنی قیادت کی بات کیا کرتا ہوں، کسی اچھی لگے کسی بری لگے۔ ہم اہل حق سمجھتے ہیں اور علماء کی اس دنیا میں بھی ساتھ کو اہل حق سمجھتے ہیں، آخرت میں بھی ان کا ساتھ چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، علماء حق یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ اپنے سب علماء کی قدر کیا کریں۔ خصوصاً حضرت مولانا کے بارے میں بہت حیران ہوں، ہمارے نوجوان کیا سے کیا بولتے ہیں۔ کراچی تا خیبر کوئی ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو حضرت مولانا فضل الرحمان کا مخالف ہو، کوئی ایک مفتی نہیں ہے جو ان کا مخالف ہو، کوئی اہل حق کی خانقاہ کا پیر اور شیخ طریقت نہیں ہے جو ان کا مخالف ہو۔ تم ان سے بڑے عقل مند آ گئے ہو۔ تمہاری ترتیبیں ان مولویوں، ان مفتیوں، ان شیخ الحدیثوں، ان علماء سے بڑھ کے ہیں کہ آپ جی ایران توران کی ادھر ادھر کی باتیں کر کے جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا۔ نہ بابا نہ، اب قبر سے اٹھ کے حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے نہیں آنا، اب قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود نے نہیں آنا، اب حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے نہیں آنا، اب حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے نہیں آنا۔ انہی پر گزارا کر لو۔ جب یہ بھی نہیں رہیں گے پھر رونا شروع ہو جاؤ گے۔ آج انہی پر گزارا کر لو۔ ہم لوگ سونے کو مٹی کرنا جانتے ہیں، کاش میری قوم مٹی سے سونا نکالنا جانتی۔ میں مسجد نبوی جاتا ہوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، زندگی میں پہلی بار جب گیا تھا
ریاض الجنہ گیا, اپنی ذاتی دعا بعد میں مانگی, حضرت مولانا فضل الرحمان کی صحت کے لیے پہلے مانگی, اور میں نے کوئی اس پہ احسان نہیں کیا. کہیں آپ سمجھیے آپ نے احسان کیا, نہ بابا نہ, ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے کہ رب کریم جتنی طاقت ہمارے پاس تھی ہم نے اپنا وزن اہل حق کے کھاتے میں ڈالا. اور کھلی کھلی بات ہے, رب کریم نے ان کو بڑا رتبہ مقام اور مرتبہ دیا ہے, اس لیے کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن جو نہیں مانتا ان میں ایک بات پکی ہے, وہ حضرت مولانا کے رتبے کو کراس نہیں کر سکتا, اس لیے مخالفت شروع کر دیتا. چلو میں بات کر رہا تھا, آپ تک جو بات آ گئی. میں نے کہا ہم نے سر پہ پگڑی سر جھکانے کے لیے نہیں, سر اٹھانے کے لیے پہنی ہے. حضرت عمر کے زمانے میں کسی گورنر نے ایک شخص کو سزا دی تو حضرت عمر نے اس گورنر کا محاسبہ کر کے پکڑ کے کہا تھا, متا تعبدتم وقد ولدت امہاتہم احرارا, اور کب سے تم نے ان کو غلام بنایا, ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جنا ہے. تو بھائی ہم اسلامی آزادی کے قائل ہیں. تو میں عقیدے کی بات کر رہا تھا کہ ہم نے سمجھا نہیں ہے, بھیکی بلی بن جاتے ہیں, جرت نہیں ہوتی گفتگو کرنے کی. اگر ہم سمجھ جاتے ہم جواب دیتے, مخالف سمجھتا وہ ہم پہ اعتراض نہ کرتا, نہ اس نے سمجھا نہ اپنے نے سمجھا. المیہ یہ ہے میرے دوستو, اہل بیت گھر والے تو پہلے مراد بیوی ہے, پھر اولاد مراد ہے. کون بدبخت ہے جو انکار کرے کہ رسول اللہ کی بچیاں اور رسول اللہ کے بچے اہل بیت میں نہیں ہیں؟ کون لعنتی ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت علی کی اولاد کا اہل بیت سے انکار کرے؟ ہم کہتے ہیں وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے, آخرت میں بھی لعنتی. مانتے ہو نہیں مانتے؟ بولو بولو, مانتے ہو نہیں مانتے؟ تو پھر اس طرح کا ہونا جو حضور پاک کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا, یہ بھی لعنتی ہے. تو جرت سے پوری بات بند نہ کرے, ادھوری بات کہ آدھا سچ آدھا تیتر آدھا بٹیر تم رکھ کے بیٹھو, کوئی مانے گا تمہارا؟ آدھے آدھے عقیدے نہ رکھو, پورے کی پوری بات کریں گے اور پورے دین کو ماننے پہ کامیابی ہے, ادھورے دین پہ نہیں ہے. جب قرآن کریم کی آیت اتری, پیغمبر کی بیویوں کو قرآن نے اہل بیت کہا, سورت نمبر 33 سورت احزاب 22ویں پارے کا پہلا صفحہ, رب کائنات فرماتے ہیں, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے پیغمبر کی بیویوں, تم جیسی عورت اس کائنات میں نہیں ہے, اور تم وہ لوگ ہو جن کے نکلنے باہر آنے جانے کے طریقہ کار یہ ہیں. اور رب کریم نے فرمایا, ومن یقنط منکن للہ ورسولہ, تم میں جو بندہ اللہ رسول پر جو بندی ایمان رکھے گی, وتعمل صالحا, نیک عمل کرے گی, نؤتیہا اجرہا مرتین, ہم ایک نیکی کا ڈبل ثواب دیں گے, وآتدنا لہا رزقا کریما, اور جنت میں اس سے بڑھ کے رزق کریم عطا فرمائیں گے. تو پیغمبر کی بیویوں قرآن نے کہا, جب یہ آیت اتری نبی کی بیویوں کے لیے, نبی کی بیویوں کو اہل بیت بنایا گیا. روح المعانی کی 22ویں جلد اٹھائیے, اسی کے تحت حدیث پاک موجود ہے, اسی آیت کے تحت. مفتی بغداد امام محمود آلوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, احناف کی سب سے بڑی قرآن کریم کی عربی زبان میں 30 جلدوں کی تفسیر. وہ فرماتے ہیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے حضور, آیت اتری بیویوں کے اہل بیت کی خوشخبری, تو رسالت مآب کی اس وقت باقی 4 بیٹیاں تھیں, 3 بیٹے تھے, تو 3 بیٹے حضور پاک کے دنیا سے رخصت, 3 بیٹیاں بھی حضور کی دنیا سے رخصت. اس آیت کے اترتے وقت ایک سیدہ کائنات حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دنیا میں زندہ سلامت تھی, چوتھی اور چہیتی بیٹی. تو حضور پاک نے کیا کیا, فدعا فاطمہ وعلی والحسن والحسین, انہیں بلایا. حضرت اماں فاطمہ تشریف لائی, حضرت علی تشریف لائے, ان کے شہزادگان تشریف لائے. فجل لہم بکسائہ, مجھے کوئی رومال دینا ذرا بیٹا, یا آپ رومال, توجہ جی جزاک اللہ. اب دیکھیے رسالت مآب علیہ السلام کی کملی کے بارے میں آپ نے کملی یوں سنی ہوگی حضور پاک کے کندھے مبارک پر. رسول اللہ نے اپنی چادر کو اتارا اور اپنی چادر کو یوں پھیلایا اور یوں اس کے اوپر سایہ کیا, جیسے حدیث کسا کہتے ہیں. فجل لہم بکسائہ, اس چادر کو حضرت علی, اماں فاطمہ, حضرت حسن و حسین اپنے ان کے اوپر رکھا. توجہ رکھا اور دعا کی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا, میرے مولا میرے یہ بھی اہل بیت ہیں, انہیں بھی پاک فرما دے. سنو,
حضرت ام سلمہ کہتی ہیں فجذبہ من زاویہ لانی ادخل معہم، میں نے ایک چادر کے کونے کو، بیوی کہہ رہی ہیں، یوں تھوڑا سا کھینچا تاکہ میں بھی دعا میں شامل ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے چادر مجھ سے واپس لی، فرمایا انتی علی مکانک انتی علی خیر، تو اپنی جگہ آل بیت بن چکی، اب ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. اور بھائی دلیل کی دنیا میں سمجھ، قرآن کریم نے نبی کی بیوی کو آل بیت کہا، پیغمبر کے فرمان نے نبی کے خاندان و اولاد و داماد اور بیٹی اور نواتوں کو آل بیت کہا. اہل سنت والجماعت وہ نہیں ہے جو قرآن کو مان کے فرمان کا انکار کریں، فرمان کو مان کے قرآن کا انکار کریں. ہم دونوں کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں نبی کا خاندان آل بیت ہے، نبی کے فرمان کی وجہ سے نبی کی بیویاں امہات المؤمنین آل بیت ہیں. اللہ کے قرآن کی وجہ سے قرآن ماننا ایمان ہے، فرمان ماننا ایمان ہے. جو قرآن نہ مانے وہ بھی بے ایمان، فرمان نہ مانے وہ بھی بے ایمان. ہم تو کھلی بات کرنے والے ہیں، ہم تو مکمل اہل بیت کی بات کرتے ہیں، ہم ادھوری بات نہیں ہے. نؤمن بعض و نکفر بعض، قرآن کہتے ہیں آدھا مانو آدھا چھوڑو. یہ تو بنی اسرائیل کے یہودیوں کا کام تھا. بابا ہم بنی اسرائیل کے یہودی نہیں، ہم بنی اسماعیل کے مسلمان ہیں. بھائی یوں نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم کامل دین مانتے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، آدھی بات نہیں ہے. میرے دوستو، تو یہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو پورا مان لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، آج میرا نوجوان خواب کی چادر تان کے سویا ہوا ہے اور جیڑا بندہ کان نیچو نپ کے جیڑا مسئلہ سمجھا رہے ہو، جی ہاں صاحب حق کے بوتھی دیکھ اپنی، جی ہاں حق کے. آپ ہنستے ہیں، میں درد دل کہہ رہا ہوں. یہ ہنسنے کی بات ہے. ایک بندہ بیک ہوا کہ اپنا منہ ڈنگائی ہوئی چبائی ہوئی تھی وہ کھلڑ پہ ونجے، یہ ہنسنے کا مقام ہے؟ یہ رونے کا مقام ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے. آج ہم دلائل سے ہیجڑے ہوئے بیٹھے ہیں اور دنیا میں خوش سارا ہے. خدا تے بندے اپنے علماء کے پاس آ کر کچھ سمجھو. یہ حضرات بیٹھے ہیں، حضرت مولانا، بڑے حضرات، بزرگ، اپنے علماء کے پاس آ کر دین سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ تاکہ عیسیٰ کو پتہ لگے جو سارا دین عیسیٰ کو آدھا کے ہے. ایک بندہ تھرماس چاہتی ودائی کہے سادھے بندے پوچھا جاٹ بھرا ہوا کہ کیڑی بلا نپی ودا ہے؟ وہاں جی تھرماس ہے. وہاں کو کیسے ہوں دیئے یار؟ وہاں کہ تتی شاہ رکھو تتی ران دیئے، ٹھڈی رکھو ٹھڈی ران دیئے. وہاں کہ واہ وڈی کام دشا ہے، میں کو دکھا ماں کش رکھے سا. وہاں جی ٹھیک ہے. وہاں رکھ کے بھائی دیوار چاہ آیا، پوچھ کیسے رکھی ہوئی؟ 3 سموسے، 2 کٹلیس، 6 کلفیاں تے 6 پیالے چاہ دے رکھے. اٹا میٹی ریت کشے ہی نہیں بچی. سارے مار کے تو بھائی آج وہ حال ہے. ایسا انو ہی سنی بوجھے، انو ہی سنی بوجھے، انو جے سب حق کے سچ سب شمنے ہوئے. رات لکھ جاتے ویندے پیسے سانے لکھ سنگتی شودا میں جہاز دیا نال ودائی. میں کہتے مولی سے برستے تھے جن ہوندن. میں کیا ہون دیتا ہن اور جنہ کو بھجا توں. میں کہ میرے کوئی ڈنڈا جو میں بھجا میں کچھ تو بھجا کیویں بھجن. میں کہ یار آیت الکرسی آندھی بھی، وہ آیت الکرسی نہیں ادا دی، آت الکرسی. ہاں آت الکرسی میں کو آندھی. میں کہ تو پڑھ جن بھج ویس نہیں. اکھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں کہ لاکھ لعنت اے شکر، یہ آیت الکرسی ہے بسہتی دا. آیت کو قل هو اللہ شروع نہیں تھی دی. الچٹو من الڈگر دا حال ہے جے کو آیت الکرسی نہیں آندھی تے حال یہ رونے کی بات ہے. ایسے ہم اپنے مذہب کو سمجھیں، ہم اپنے مذہب اور دین کو سمجھنے کے لیے اپنے علماء کے پاس آئیں. آج ذوالقرنین نے آپ کو کانفرنس رکھ کے دی ہے، یہ صحابہ اور اہل بیت یہ بتانے کے لیے کہ ہم پورا سچ مانیں گے. یہ نہیں ہے بے اتھو آواز آئی تو اتھو آواز آئی، آواز آئی تو دلیل دے نال آئی، لکی لکائی آواز نہ آئی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پر رکھے، دین اسلام پر رکھے. رب کریم ہم سب کو حق ماننے کی توفیق عطا فرمائے. جو مانتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق دے، جو نہیں مانتے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب